آگے کس طرح لے کر جایا جائے، کیونکہ یہی وہ صوفیاء کرام اولیاء اعظام کی محبت بھری اور اخلاقیات والی تعلیمات، تربیت اور وہ طرز تکلم تھا جس سے غیر مسلم حضرات بطور خاص نہ صرف مائل ہوا کرتے بلکہ گروید بن جاتے، مرید بن جاتے اور خود اسلام کی نشر و اشاعت میں لگ جاتے۔ اس قدر لوگ اسلام سے قریب ہوتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ جو انداز ان صوفیاء، اصفیاء، کاملین اولیاء نے اختیار کیا، وہ انداز ہی اتنا نرم، محبت اور اخلاق والا تھا کہ سامنے والا اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا کہ یہ تعلیم ہی کچھ اور ہے، یہ دین، یہ فکر ہی کچھ اور ہے، یہ تربیت کا نظام ہی کچھ اور ہے، اور جو اس دین سے وابستہ ہو جاتا ہے ان کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ تو یہ چیزیں انہیں کہاں سے ملتی، کہاں سے معلوم پڑتی ہے؟ اولیاء اصفیاء سے جو ہے معلوم پڑتی۔ اور ہم اسی تسلسل میں اکثر و بیشتر عرض کرتے رہتے ہیں، چونکہ خواجہ اجمیر، خواجہ سنجری، معین الدین چشتی، خواجہ خواجگان کی کو بطور خاص اس ماہ رجب المرجب سے آپ کی نسبت مبارک ہے۔ بس ایک دو باتیں آپ کی مناسبت سے میں ذکر کر دوں تاکہ ہمیں اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں اور اسلام کو پھیلانے میں یا اسلام کو پیش کرنے میں ہم سے کہاں خطا ہو رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم بخوبی جانتے ہیں خواجہ اجمیر، خواجہ خواجگان جب ہند تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کو بڑی تکلیف دینے کی کوشش کی، لیکن آپ نے محبت بھرے انداز میں، ملنسار انداز میں، اخلاق و کردار کا پیکر بنتے ہوئے اسوہ رسول کی جھلک آپ میں دکھائی دیتی۔ کیوں نہ ہو حضور کے شہزادے جو ہیں، آل رسول جو ہیں، وہی اسوہ رسول سیرت النبی کی جھلک آپ سے آشکارا ہوتی۔ عزیزان محترم، ہم نے پچھلے جمعات میں بھی کئی ایک واقعات کو سنا اور ان میں یہی چیز اکثر و بیشتر سننے میں آتی کہ جہاں حق بات پیش کی جاتی ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے اور پہنچانے کی کوششیں، کاوشیں کی جاتی ہیں، یقیناً وہ راہ جو صراط مستقیم کی راہ ہے، وہ راہ جو راہ خدا ہے، وہ راہ جو راہ حق ہے، وہاں پر آپ کو کانٹے بھی ملیں گے اور وہیں لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ کہنے والا بدبخت ملعون شیطان بھی ملے گا کہ جو اپنے وسوسوں اور فتنوں کے ذریعے سے آپ کو صراط مستقیم سے، راہ حق سے ہٹانے کی اور آپ کے عزائم اور مقاصد، آپ کی ہمت اور حوصلوں کو کمزور کرنے کے لیے اور آپ کو پست کرنے کے لیے ہر ممکن پیترا، ہر ممکن وہ جو ہے اپنی کوشش اختیار کرے گا۔ یہ تو اظہر من الشمس حقیقت ہے جو ہم سب کے سامنے آشکارا ہے، اور یہی تکلیفیں اصل راہ حق میں دین کی خدمت کرنے والوں کو پیش آتی ہیں، اور یہ جو ہے تکلیف اولیاء کو بھی پیش آئی۔ آج ہم بڑے پریشان ہیں جیسے حالات ہمارے سامنے ہیں، لیکن آج ہم اجتماعیت میں ہیں، آج ہم کسی نہ کسی طرح سے دیکھیں تو ہم ایک طاقت میں ہیں، کمزور ہی نہ صحیح لیکن کہیں نہ کہیں کوئی بیک اپ، کوئی جوڑ ہمارے پاس ہے۔ لیکن وہ دور ایسا تھا کہ جہاں عجم میں مسلمان نہیں کے برابر، اور جو پھیل رہے تھے دین اسلام عام ہو رہا تھا، انہی صوفیاء، اولیاء، اصفیاء، کاملین سے عام ہو رہا تھا۔ جیسے مکہ میں مسلمان ابتدا میں کمزور تھے، یہاں بھی عجم میں لوگ ابتدا میں جو مسلمان ان تعلیمات و تربیت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو رہے تھے وہ بھی کمزور تھے۔ لہٰذا اس دور میں جو رائے پتھورا، جو پرتھوی راج چوہان ہے، جسے رائے پتھورا کے نام سے بھی جانتے ہیں، سیر الاولیاء میں اور دیگر سیر کی کتابوں میں یہ واقعات درج کیے گئے کہ جو آخری راجہ تھا پرتھوی راج چوہان، رائے پتھورا، جو اجمیر اور دہلی کا، جسے گجر کے نام سے بھی جانتے ہیں، جب خواجہ اجمیر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اسلام کی دعوت دی، اور چونکہ آپ اسلام کی دعوت کی خدمات انجام مسلسل دے رہے ہیں اور اس تک بھی آپ نے
جب اسلام کی دعوت پہنچائی تو وہ آگ بگولا ہوا، اور اسے اس بات کا علم ہوا کہ بھئی یہاں پر اب یہ اسلام پھیلا رہے ہیں، اور جو باطل نظریات تھے، جو باطل خداؤں کی پرستش کرتے تھے، ان تمام سے جو یہ جڑے ہوئے تھے، اب چونکہ ایک خدا کی طرف بلایا جا رہا تھا تو یقینی بات تھی کہ نفرت اور کینہ کپٹ، غصہ، عداوت، بغض کا ان کے دلوں میں پیدا ہونا۔ لہٰذا اس نے جو لوگ نئے مسلمان ہوتے ان لوگوں کو تکلیفیں پہنچانا شروع کیا، نو مسلموں کو ستانا شروع کیا، ان پر ظلم اور اذیتیں، ان پر پہاڑ توڑنا شروع کیا۔ اور جب یہ باتیں خواجہ اجمیر غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی، ایک سرکاری ملازم جو حکومت کے ماتحت تھا، اب یقینی بات ہے کہ جب اس در سے انہوں نے ایمان کی دولت پائی اور وہ فکر پائی کہ جس طرح ہمارا سینہ اسلام کے اس چراغ سے روشن ہوا ہے، اب ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس چراغ کی روشنی کو اوروں تک پہنچائیں۔ یا اور بات ہے ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھلا چکے ہیں آج کے اتنے مضبوط دور میں، طاقت اور قوت اور اسباب کے اعتبار سے، لیکن وہ دور ایسا تھا کہ جس کسی نے ایمان کی دولت سے اپنے آپ کو سرشار کیا، وہ اوروں تک بھی اس دولت کو پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ لہٰذا جو لوگ نو مسلم ہوتے اور آپ سے مرید ہوتے، آپ سے بیعت ہوتے اور حلقہ ارادت میں داخل ہوتے، وہ ان تعلیمات اور تربیت کو اوروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے۔ اور یہ جب بات حاکم وقت کو پتہ چلی، اس بادشاہ کو پتہ چلی، اس نے اس پر بڑی زیادتی، بڑا ظلم کیا، اور دیگر نو مسلموں کو بھی، نئے جو مسلمان ہوئے انہیں بھی بڑا وہ ستانے لگا۔ جب یہ شکایت خواجہ اجمیر سے کی گئی، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے کی گئی، آپ نے فوراً اسے خط لکھا اور کہا، اسے آپ نے تنبیہ کی کہ تو اللہ کی راہ میں اس طرح جو دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں انہیں تکلیف نہ پہنچا، کمزوروں کو اور ان بے قصور لوگوں کو تکلیف پہنچانا، ظلم کرنا، زیادتی اور اذیت کا معاملہ کرنا یہ بہت غلط ہے۔ آپ نے اسے تنبیہ کی، اور تنبیہ کرنے کے بعد کیا ہوا، اس نے مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ جو بندہ ہے یہ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ اب چونکہ اسلام نہ صرف دنیاوی زندگی کی بات کرتا ہے، وہ زمین کے اندر کی بھی بات کرتا ہے، قبر کے مراحل کی بات کرتا ہے، آخرت کے حساب و کتاب، حشر و نشر کے کانسیپٹ کو بھی بیان کرتا ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو بھی بیان کرتا ہے، پھر بروز محشر حساب و کتاب ہوگا، نام اعمال تولا جائے گا، اور پھر جنت و دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں، تمام باتیں ان کے لیے کہ جن کے آگے جزا و سزا کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں، جو لا علم ہے اس تعلق سے، ان کے لیے تو یہ باتیں بڑی عجیب و غریب ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، اونچی اونچی باتیں کرتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی اور لوگوں کو اس کے دینوں سے پھیر رہا ہے۔ لہٰذا اسی بنا پر ہم نے کیا کیا، اس پر اسے نقصان پہنچا، اور اگر یہ اسی اپنی روش پر برقرار رہا تو اسے ایسے ہی اور تکلیف دی جائے گی۔ لہٰذا جب یہ تکبرانہ انداز میں اس نے بات کہی کہ اگر یہ ایسے کریں گے تو ہم ایسی تکلیف دیں گے اور ایسا ہی معاملہ کریں گے، جب اس انداز کو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، اللہ اکبر، تو آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا اور اللہ کا کرنا دیکھیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کی یہ بات سننے کے بعد کہ ہم نے رائے پتھورا گجر کو، ہم نے رائے پتھورا اس پرتھوی راج چوہان کو زندہ گرفتار کر کے سلطان محمد غوری کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہم نے اسے زندہ گرفتار کر کے سلطان محمد شہاب الدین غوری کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب یہ آپ نے قسم اٹھائی اور آپ نے کمٹمنٹ دی، آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ہاں 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 اللہ اکبر، اللہ کا اپنے اولیاء اور محبوب بندوں سے محبت کا انداز دیکھیں۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے ہیں، من جو لو اقسم علی اللہ، جو اگر کسی کام کے ہونے پر، کسی کام کے کرنے پر اللہ کی قسم اٹھا لیں، لَأَبَرَّهُ، اللہ ان کی قسموں کا خیال اور ان کی قسموں کا لحاظ کرتے ہوئے لَأَبَرَّهُ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے، ان کے جملوں کو پورا کر دیتا ہے، ان کے کمٹمنٹ کو پورا کر دیتا ہے۔ حالانکہ کمٹمنٹ ان اللہ کے ولیوں نے دیا، لیکن اللہ کی ان سے اس قدر محبت اور لگاؤ ہے کہ ان کی زبان کو اللہ خالی جانے نہیں دیتا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بندے ایسے پراگندہ کپڑوں والے، پراگندہ بالوں والے کہ جنہیں لوگ اپنی دعوتوں پر نہ بلائیں، لوگ یہ آئیں تو لوگ ان سے ملاقات نہ کریں، لیکن یہ بندے ایسے بندے ہوتے ہیں لَأَقْسَمُوا عَلَى اللَّهِ، اگر یہ اللہ کی قسم کھا لیں کہ یہ کام ہوگا اور اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسموں کو کبھی خالی جانے نہیں دیتا، بلکہ ان کی دعا کو، ان کی بات کو اللہ پورا کر دیتا ہے۔ لہٰذا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اس رائے پتھورا کو زندہ گرفتار کر کے سلطان محمد غوری کے ہاتھوں میں دے دیا۔ تاریخ نے آپ کے اس قول کی تصدیق اس طرح کی، اور آج بھی تاریخ میں درج ہے کہ جب سلطان محمد شہاب الدین غوری نے 1191 عیسوی میں پہلا حملہ کیا ترائن میں، تو ترائن میں اس بادشاہ نے، پرتھوی راج چوہان نے سلطان محمد غوری کو شکست دے دی۔ لیکن جب یہ خواجہ غریب نواز کی زبان سے نکل گیا کہ اب اسے سلطان محمد غوری کے ہاتھوں میں گرفتار کر کے دے دیا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، سلطان محمد غوری نے 1192 میں یعنی اگلے ہی سال 1191 میں حملہ کیا، شکست کھائی، لیکن اس وقت تک خواجہ غریب نواز کی دعا شامل حال نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی آپ نے یہ دعا فرما دی، یہ کمٹمنٹ دے دیا، سلطان محمد غوری نے 1192 میں دوبارہ حملہ کیا، اور تاریخ ہند گواہ ہے کہ 1192 میں سلطان محمد غوری نے پرتھوی راج چوہان کو بری طرح سے شکست بھی دے دی، اسے زندہ گرفتار کر کے سلطان محمد غوری کے قدموں میں لایا گیا۔ یہ اولیاء اللہ کی شان اور رتبہ اللہ کے نزدیک ہے، یہ ان کا مقام ہوتا ہے۔ اور یہ بات ایسی نہیں کہ بس قصے کہانیوں سے بیان کی جا رہی، صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایتیں ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کچھ بندے ایسے ہیں وہ اگر قسم